خودی بیسیکلی ہر مخلوق کی وہ اصل ہے، وہ فطرت ہے جس پہ اسے تخلیق کیا گیا کہ ہر جو کائنات کی شے ہے وہ اپنی اس فطرت سے آگاہ ہے، اویئر ہے، اور اس اویئرنیس کی وجہ سے، اس آگاہی کی وجہ سے وہ اپنی خودی کی نمود کر رہی ہے، اس کو ایکسپریس کر رہی ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، کرائسس یہ ہے۔ آج ہم نے یونیورس کو تو دیکھ لیا، کائنات کو تو بہت کچھ جان لیا، لیکن ہم اپنے آپ سے ناآشنا ہو گئے۔ وہ تقدیر کے خلاف بھی لڑتا ہے مرد خدا جو ہے۔ ابھی مرد مومن تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے، مرد مومن کو تو بھی ڈسکشن میں بعد میں لے کے آئیں گے۔ انسان کا انسان پن کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، یعنی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اندر کیپیبلٹیز کا فرق ہے، وسائل کا فرق ہے، لیکن یاد رکھیں آرزو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بلکہ ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جس کے نہ دو ہاتھ ہوں، نہ دو پاؤں ہوں، نہ دو ٹانگیں ہوں، نہ زبان سے بول سکتا ہو، اس کے اندر بھی آرزو وہی ہے جو ہمارے اندر ہے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ سیشن سے ہم نے خودی کا جو تصور علامہ اقبال کا، اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا آغاز کیا تھا، اور پہلے لیکچر میں ہم نے خودی کو ڈیفائن کیا تھا کہ خودی کیا ہے۔ خودی ان شارٹ اگر ہم بات کریں تو خودی بیسیکلی ہر مخلوق کی وہ اصل ہے، وہ فطرت ہے جس پہ اسے تخلیق کیا گیا ہے، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہر جو کائنات کی شے ہے وہ اپنی اس فطرت سے آگاہ ہے، اویئر ہے، اور اس اویئرنیس کی وجہ سے، اس آگاہی کی وجہ سے وہ اپنی خودی کی نمود کر رہی ہے، اس کو ایکسپریس کر رہی ہے، ہر شے، کائنات کی ہر شے۔ اور ہم نے وہ جو شعر کی مثال سے یہ واضح کیا تھا کہ شعر کی خودی اس کا شعر پن ہے، اور شعر وہ شعر ہے ہی نہیں جو شعر پن کا اظہار نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو شعر کی خودی شعر پن ہے جس سے وہ آگاہ ہے اور اس کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ کائنات کی ہر شے ایک خودی رکھتی ہے، اور یہی بات جو ہے پھر ہم نے جب اس کو ایکسٹینڈ کیا تو یہاں تک بات آئی تھی کہ پھر انسان کی خودی کیا ہے؟ جب ہر کائنات کی جو مخلوق ہے اس کی کوئی خودی ہے، تو پھر انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اس کی خودی کیا ہے؟ اور یہیں پر ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ تاریخ انسانی میں بہت سے حکماء، بہت سے فلاسفہ گزرے ہیں جنہوں نے اس مسئلے پر غور کیا، لیکن انہوں نے ٹھوکریں کھائیں، اور دو کیمپس بن گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جو صرف انسان کے مادی وجود کو دیکھتے تھے، اور ایک وہ تھے جو صرف انسان کے روحانی وجود کو دیکھتے تھے، اور دونوں نے غلطیاں کھائیں۔ جنہوں نے صرف انسان کے روحانی وجود کو دیکھا، انہوں نے انسان کے جو جسدی یا یہ جو مادی وجود ہے اس کا انکار کر دیا، یا اس کی اہمیت کو کم کر دیا، اور اسی وجہ سے پھر ان کے سامنے جو انسان کا تصور آیا، انسان کا ماڈل آیا، وہ انکمپلیٹ تھا۔ یہی حال دوسرے گروہ کا ہوا، اور جس کی وجہ سے یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا کہ انسان کی خودی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے علامہ اقبال نے بالکل واضح طور پہ ہمیں بات سمجھا دی کہ دیکھو، ہم بطور مسلمان جو ہیں اس حوالے سے بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے ہی بات واضح کر دی کہ دیکھو، تمہیں اس پہیلی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہیلی کا جو ہے وہ اس کو جو ہے سلجھانے کی کوشش تم نہ کرو، تمہیں میں نے بتا دیا ہے۔ بھئی بہترین انسان جو ہیں وہ کون ہے؟ وہ انبیاء رسول علیہ السلام ہے، اور جس کا کامل نمونہ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب یہ بات طے ہوگی تو بس ہمارے لیے تو مسئلہ حل ہو گیا کہ ہماری خودی کیا ہے، ہماری اصل کیا ہے، یا ان ادر ورڈز انسان کا انسان پن کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، یعنی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اندر کیپیبلٹیز کا فرق ہے، وسائل کا فرق ہے۔ ظاہری بات ہے، ایک بندہ جو ہے اس کے وہ بڑے امیر گھرانے میں پیدا ہو گیا، اس کے پاس بڑے وسائل ہیں، غریب گھرانے میں پیدا ہو گیا، اس پر کم وسائل ہیں، کسی کو اللہ نے صلاحیتیں زیادہ دی ہیں، کسی کو کم دی ہیں،
لیکن یاد رکھیں آرزو میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جس کے نہ دو ہاتھ ہوں، نہ دو پاؤں ہوں، نہ دو ٹانگیں ہوں، نہ زبان سے بول سکتا ہو، اس کے اندر بھی آرزو وہی ہے جو ہمارے اندر ہے، یہ ہماری خودی ہے، بس ختم بات۔ پھر انہوں نے مزید اس کو واضح کیا تھا کہ جب ہم اس کو خاص طور پہ اسی کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ جب انسان کو ایک مکمل ہستی کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں جس میں روحانی وجود بھی ہے، جس میں جسمانی وجود بھی ہے، مادی وجود بھی ہے، تو پھر ہمیں واضح نظر آ جاتا ہے کہ واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہترین انسان ہیں، اور وہ انسان کے بہترین ماڈل ہیں، کیونکہ وہ بیک وقت دونوں سطحوں میں، یعنی چاہے وہ روحانی سطح میں آپ دیکھ لیں، چاہے وہ آپ مادی سطح پہ دیکھ لیں، وہ کامیاب ترین انسان ہے۔ اور یہی بات میں نے واضح کی تھی آپ کے سامنے کہ مغرب میں بھی جس نے اس مسئلے کو سمجھ لیا، جس نے اپنی اینک ٹھیک کر لی، میں نے بتایا تھا نا کہ اینک کا مسئلہ ہے، اب ظاہری بات ہے اگر آپ نے ایسی اینک پہنی ہوئی ہے جس کی ایک آنکھ خراب ہے، یعنی اس کا ایک سائڈ خراب ہے، تو آپ کو حقیقت پوری نظر نہیں آئے گی۔ تو جب ہم نے ایک ایسی اینک پہنی جس میں خالی جو ہے ہماری روحانی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور مادی آنکھ بند ہے، تو ہمیں حقیقت صحیح نظر نہیں آئے گی۔ اس طریقے سے دوسرے لوگوں کا حال ہے کہ ان کی مادی آنکھ کھلی ہوئی ہے اور روحانی آنکھ بند ہے، تو ان کو بھی حقیقت نظر نہیں آئے گی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر نہ ہو تو جو الجھن تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن، یہ تو کمبینیشن ہے ان دونوں کا، اور یہی شان جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہے، جس کی بڑی خوبصورت جو ہے پھر جو ہے ڈپکشن کی علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے اندر کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، کہ جب ہم سنجر و سلیم جیسے عظیم مسلمان بادشاہوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جلالی صفات کی نمود ہو رہی ہے، اور فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے حجاب، اور جب ہم باجی بستامی اور جنید بغدادی جیسے بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی جمالی صفات کا جو ہے ایک پرتو ہے، ایک نمود ہے اس کی۔ تو یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے، بلکہ کائنات بنانے کا بھی یہی مقصد تھا نا۔ کائنات کیوں بنائی گئی ہے؟ کائنات ہمارے لیے بنائی گئی ہے نا۔ یہ کائنات ساری کی ساری جو ہے وہ انسان کے لیے بنائی گئی ہے، اور انسان کو اپنے کمال تک پہنچنا ہے۔ جب تک کہ انسان اپنے کمال تک نہیں پہنچے گا یہ دنیا چلتی رہے گی، اور یہ سلسلہ جو ہے ایک طرح سے ارتقا پذیر ہے، اور آخرکار انسان نے وہاں پر جانا ہے۔ مطلب اقبال اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان بیان کرتے وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، اور آنکھ از خاکش بروید آرزو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جہان رنگ و بو میں، اس کائنات میں آپ جہاں بھی دیکھیں، اور آپ جہاں پہ بھی نظر دوڑائیں کہ جس مٹی کے جو ذرے کے اندر بھی اگر تمہیں آرزو نظر آتی ہے تو وہ کس لیے ہے کہ یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے مستعار لی گئی ہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، یا پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہے۔ یعنی جو کچھ بھی خیر ہے یہاں پر وہ یا تو نور مصطفیٰ سے لیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ نور مصطفیٰ کی تلاش میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر قسم کا خیر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شخصیت، ان کی ذات اقدس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ اہم ایک راز بھی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ آیا کائنات کا معنی دیریاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ رنگ و بو، کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اگر اس کائنات کو ایک آیت سمجھ لیا جائے تو اس آیت کا وہ معنی جو دیر سے سمجھ میں آئے گا یا دیر سے واضح ہوگا، وہ آپ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نکلے تیری تلاش میں قافلہ رنگ و بو۔ جتنے بھی قافلے ہیں، جو تخلیق کے قافلے ہیں، وہ سب کے سب آپ ہی کی تلاش میں ہیں۔ تو وہی وہ انسان مطلوب ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر استوار ہے۔ وہ جب تک نہیں بن جاتا، وہ جب تک کہ یہاں پہ نہیں آ جاتا، اس وقت تک جو ہے اس کائنات کا جو پرپز ہے وہ فلفل نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ پہ اقبال اس بڑی اہم بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ
عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یعنی یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. یعنی عشق جو ہے اس کا کلائمیکس انسان ہے، انسان عاشق ہے، اور حسن کا جو کلائمیکس ہے، یا حسن تمام جو ہے کہاں پر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں ہے. تو اقبال اللہ تعالیٰ سے یعنی ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں، یعنی دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عشق بھی حجاب میں اور حسن بھی حجاب میں، تو ہے ہی حجاب میں، لیکن انسان بھی حجاب میں چلا گیا. تو یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر، یار ایک تو کام کر دے، یا تو اپنے آپ کو واضح کر دے، اپنے اوپر سے پردے ہٹا دے، یا انسان کو واضح کر دے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے ڈیسٹنی ہے اس کائنات کی. اسی کو ایک اور جگہ پہ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں انتہائے عشق ہوں، تو انتہائے حسن، میں عشق کی انتہا اور تو حسن کی انتہا، دیکھے مجھے کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی. یعنی وہی بات کہ من عرف نفسہ عرف ربہ، تو جس نے بھی اپنے نفس کو پہچان لیا اپنے رب کو پہچان لیا. یہ مشہور جو ہے ہمارے ہاں قول گزرا ہے عارفین کا اور اسکالرز کا، کہ انسان اگر اپنے آپ کو پہچان لے تو رب کو پہچان جاتا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو انسان کو اگر ہم نے پہچان لیا تو انسان تو عبداللہ ہے، تو اللہ کو بھی ہم پہچان جائیں گے. اقبال کہتے ہیں کہ سب سے بڑا کرائسس ہی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو تھے ہی حجاب میں، انسان جو ہے وہ بھی حجاب میں چلا گیا، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج انسان جو ہے انسان سے ناآشنا ہو گیا. باقی سب چیزوں کو دیکھ لیا ہم نے، اس مادی دنیا کو تو خوب دیکھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. اصل مسئلہ یہ ہے، کرائسس یہ ہے. آج ہم نے یونیورس کو تو دیکھ لیا، کائنات کو تو بہت کچھ جان لیا، لیکن ہم اپنے آپ سے ناآشنا ہو گئے. تو یہ اقبال کہتے ہیں سب سے بڑا کرائسس. خیر، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ کرائسس میں ہے اس وقت انسانیت جو ہے وہ انسان سے ناآشنا ہے. اور ہمیں یہ بات بھی اب اقبال نے سمجھا دی کہ انسانیت ہے کیا، انسان پن کیا ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. تو اب ہم کرائسس میں تو ہیں، اب کیا کیا جائے؟ کیا اس پہ مرثیہ خوانی کی جائے؟ کیا اس پہ رویا جائے؟ تو اقبال کا مزاج یہ تھا ہی نہیں. حالانکہ اس سے پہلے جتنے بھی شعراء اور ادیب گزرے ہمارے ہاں، ان کے ہاں یہی مرثیہ خوانی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے رونا دھونا ہے کہ جی بس برباد ہو گئے، لٹ گئے. ٹھیک ہے. لیکن اقبال تو ایک پریکٹیکل شاعر تھے. انہوں نے پھر اگلی ساری زندگی اپنی یہ تو مسئلے انہوں نے شروع میں بیان کر دیے، خودی کو بھی بیان کر دیا، اور جو کرائسس ہے انسانیت کا بالکل شروع کے اندر بیان کر دیا. ان کی پہلی جو کتاب ہے سارے خودی، اس کے اندر یہ سارے مسائل بیان کر دیے، جو 1913 میں چھپی تھی، 1913 کے 14 میں چھپی تھی. اس پہلی کتاب میں انہوں نے تمام مسائل واضح کر دیے کہ یہ مسئلہ ہے. تو باقی ساری زندگی کیا کرتے رہے وہ؟ پھر وہ صرف ایک مشن پہ انہوں نے کام کیا، اور وہ کیا تھا؟ تعمیر خودی. اس خودی کو جو اس وقت مس ہو چکی ہے، پرورٹ ہو چکی ہے، اپنی جگہ سے گر چکی ہے، اس کو دوبارہ سے اس کے اصل مقام تک کیسے لے کے آیا جائے، یہ پورا منہج اور میتھڈالوجی جو ہے اقبال نے واضح کر دی. تو اب ہم اس طرف آئیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اردو میں ایک مشہور ان کی نظم ہے، اس کے کچھ اشعار اس مسئلے کو واضح کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہے محو خود نمائی، کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں آپ کو ملے گی جو اپنی خودی کی نمود نہ کر رہی. ہر چیز ہے محو خود نمائی، ہر ذرہ شہید کبریائی. ہر ذرہ جو ہے وہ بڑا ہونا چاہتا ہے، وہ ڈومیننٹ ہونا چاہتا ہے، اور بے ذوق نمود زندگی موت. جس میں نمود نہیں وہ زندگی ختم ہے. اوے تعمیر خودی میں ہے خدائی. وہ تعمیر خودی کرو گے تو تمہیں بادشاہت ملے گی، تمہیں جو ہے تمہارا اصل مقام ملے گا. یہ جو خدائی ہے نا، ذوق خدائی یا خدائی اقبال کہتے ہیں، یہ وہی ہے. یہ خدا سے مراد وہ نہیں ہے کہ ہم خدا بن جائیں گے. یعنی خدائی سے مراد یہ ہے کہ تم خدا کے نائب ہونے کی حیثیت سے یہاں پہ بادشاہ بنائے گئے ہو، یہاں پہ خلیفہ اللہ کے بنائے گئے ہو.
یہ ساری کی ساری کائنات تمہارے تصرف میں دے دی گئی، اس کو پہچانو۔ تو جب تک کہ ہم اپنی اس اصل کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک جو ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہ جو ہے اب ہم نے اس کو تفصیل سے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی خودی کی تعمیر اب کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے علامہ اقبال یہ واضح کرتے ہیں کہ پہلا سٹیپ اس کا یہی ہے کہ اگر آپ اپنی خودی کی اب تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں، ایک بلند مقصد اپنائیں۔ دنیا کے اندر جن جن لوگوں نے بھی بلند مقصد اپنایا اور اس کے لیے کوشش کی، انہوں نے اپنی خودی کی تعمیر کسی نہ کسی حد تک کر لی۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر مقصد جو تھا وہ فطرت کے قریب تر نہ ہو، یعنی اگر مقصد جو ہے وہ فطرت کے قریب تر نہ ہو تو خودی کی تعمیر تو ہو جائے گی لیکن مکمل تعمیر نہیں ہو سکے گی۔ اور اصل آبجیکٹیو، اصل مقصد جس کا ذکر ہم لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کیا تھا کہ وہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ ہے اعلاء کلمت اللہ۔ یہ اگر آپ عقلی طور پر بھی دیکھیں، منطقی طور پر بھی دیکھیں تو سب سے عظیم مقصد ہے یہ۔ ہم نے بات کی تھی نا کہ دو قسم کے تصورات ہیں انسان کے، جو انسان کو خالی روحانی مخلوق سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک تو انسان کا جو ہائیسٹ آئیڈیل ہے یا انسان کا ہائیسٹ جو ہے آبجیکٹیو وہی ہو سکتا ہے کہ دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، کیونکہ دنیا کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ سے لو لگاؤ اور دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ۔ جب وہ لوگ جن کی نگاہ جو تھی وہ مادی تھی تو انہوں نے تو پھر مادی لحاظ سے انسان کی عظمت کو پرکھا، اور وہ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں تو وہی انسان صحیح طریقے سے انسان ہے کہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، جس کے پاس سیاسی قوت ہے، بڑے علاقے اس نے فتح کیے ہوں، یا وہ بہت ذہین تھا اور اس کا امپیکٹ بہت زیادہ پڑا، یا وہ بہت مشہور تھا، وہ اپنی قوم کا ہیرو تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ہم یہاں بات کرتے ہیں اسلام کے کانٹیکسٹ میں تو ہمیں ایک تو بات بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر انسان مطلوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جو مقصد دیا وہ ہمیں قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ کیا مقصد تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو سچا دین دے کر، ہدایت دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے غالب کر دیں تمام ادیان کے اوپر، چاہے مشرکوں کو کتنی ہی کراہت ہو۔ تو اس میں تو کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ہمیں کہ بہترین مقصد کیا ہو سکتا ہے، وہ اعلاء کلمت اللہ یا غلبہ دین ہے۔ لیکن اگر لاجیکلی بھی دیکھیں اس کو، قرآن کی اس آیت کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اگر سائڈ پہ رکھیں اور صرف لاجیکلی بھی اس کا انالیسس کریں تو اس سے بڑا مقصد کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں گلوبل ڈومیننس کی۔ مسلمان کا مقصد کیا ہے کہ پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کرنا۔ تو دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اس سے بڑا مقصد کوئی ہے نہیں۔ طاقت جو ہے سب سے بڑا آبجیکٹیو ہے۔ طاقت آ گئی آپ کے پاس تو آپ کو شہرت بھی آ جائے گی، پیسے بھی آ جائیں گے، سب دنیا کے ذہین ترین لوگ جو ہیں وہ آپ کے نیچے کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے، بلکہ تڑپیں گے۔ تو یہاں پہ اعلاء کلمت اللہ میں یہ بھی چیز ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے دنیا سے بے نیازی والا پہلو بھی اس کے اندر جمع ہو گیا کہ جب آپ نے دنیا کو اپنے ماتحت کرنا ہے، دنیا پہ غلبہ حاصل کرنا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی انا کی تسکین کے لیے جو ہے تم نے غلبہ حاصل کرنا ہے، بلکہ یہ تو بلند تر مقصد کے لیے ہے۔ یہ تو اللہ کے دین کے جو ہے دین اور اس کے نظام عدل و قسط کے قیام کے لیے آپ اس طاقت کو استعمال کریں گے۔ اپنی ذات کے لیے ایک آنا بھی آپ میں رکھیں گے تو دنیا سے بے نیازی بھی ہے۔ بلکہ اقبال تو کہتے ہیں کہ اصل بے نیازی یہی ہے۔ وہ جو دنیا میں مشہور ہے، جی دنیا چھوڑ دو، غاروں میں جا کے پناہ پکڑو اور فقیر بن جاؤ، اقبال کہتے ہیں یہ کون سی فقیری ہے جی؟ بھئی ایک بندے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں فقیر ہوں، تو واقعی وہ فقیر ہے، اس میں کیا کمال کی بات ہے؟ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری اور ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری۔ کہتے ہیں میں دو فقر ہیں، ایک فقر وہ ہے جو ہمارے صوفیہ میں مشہور ہو گیا کہ دنیا چھوڑ دو، غاروں میں پناہ لو اور جا کے بیابانوں میں جا کے جو ہے قرار پکڑو۔ تو اقبال کہتے ہیں یہ فقیری نہیں ہے، یہ فقیری تو وہ ہے جو اچھے بھلے شکاری کو شکار بنا دے۔ ہاں ایک اور فقر بھی ہے، ایک اور فقیری بھی ہے جو انبیاء کی تھی علیہ السلام کی فقیری، جو اہل حق کی فقیری تھی، اور وہ کیا تھی؟ وہ جس کو اگر مل جائے تو پھر وہ تو جو ہے غلام بھی ہو تو اسے دنیا
دنیا میں حاکم ہونے کے یا دنیا چلانے کے راز معلوم ہو جاتے ہیں. تو ایک فقر سے کھلتے ہیں سارے جہاں گیری، اور ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دلگیری، اور ایک فقر سے مٹی میں بھی خاصیت اکثیری. یعنی وہ فقر جو ہمارے ہاں صوفیہ میں مشہور ہو گیا، وہ تو سکھایا جاتا ہے غلام قوموں کو. آقا قومیں غلام قوموں کو وہ فقر سکھاتی ہیں تاکہ ان کو ماتحت رکھا جائے. ظاہری بات ہے، ایک حاکم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے خلاف ریزسٹنس نہ ہو، تو وہ یہی فقر سکھائے گا نا، یار فقیر بن جاؤ، دنیا چھوڑو. دنیا چھوڑ کے تو ظاہری بات ہے وہ دنیا چھوڑ کے اگر خانقاہوں میں چلے جائیں گے تو ختم. وہ جو ظالم ہے وہ اپنا ظلم خوب مزے سے کرے گا، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرے گا، وسائل کو ایکسپلائٹ کرے گا. تو یہ تو اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ فقیری تو سکھائی جاتی ہے غلام قوموں کو. ایک اور فقر بھی میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ جو انبیاء کا فقر ہے علیہ السلام، وہ تو اتنا طاقتور ہے کہ یعنی اس میں تو مٹی کے اندر بھی اکسیر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اکسیر وہ تھا نا الکیمی میں جو کہ ہر چیز کو سونا بنا دیتا تھا، وہ کہتے ہیں مٹی کے اندر بھی اکسیر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی، سرمایہ شبیری. اور فقر سیکھنا ہے حسین سے سیکھو. ٹھیک ہے، فقر سیکھنا تو حسین سے سیکھو. مقصد کیا تھا؟ خلافت کا قیام. اپنی ذات کے لیے نہیں تھا. اس راہ میں شہید ہو گئے، اس حالت میں شہید ہوئے کہ کوئی پرسان حال نہیں تھا. اپنے گھر والوں کو شہید کروا دیا، خود شہید ہو گئے. یہ ہے فقیری. اقبال کہتے ہیں فقیری سیکھنی ہے حسین سے سیکھو رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے نا. تو اقبال فرماتے ہیں کہ اس فقیری کو تو میں فقیری مانتا ہی نہیں. فقیری تو تب ہے جب 3 براعظموں پر حکومت ہو اور تب بھی جو ہے پیبند لگا ہوا کپڑا پہنا ہو، تو یہ فقیری ہے. تو یہ جو مقصد ہے اعلاء کلمت اللہ یا غلبہ دین، یہ علامہ اقبال کے نزدیک ہائیسٹ آبجیکٹو ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بلکہ سارے خودی میں ایک پوری نظم اس پہ باندھی کہ در بیاں این کے مقصد حیات مسلم اعلاء کلمت اللہ است. اس کا ٹائٹل ہے اس معنی میں کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اقبال کہتے ہیں پھر بھی اگر یہ نہیں بھی ہے تو کسی نے اگر بلند مقصد اپنا لیا نا اپنی زندگی میں، وہ پھر کچھ نہ کچھ خود ہی کو پا جائے گا. تو اردو میں بھی بہت سے اشعار ہیں جس میں انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، جو ان کے مقصد بلند ہوتے ہیں. اور ایک اور جگہ پہ وہ فرماتے ہیں کہ تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے، یہ معنی کہ اصل شاہینی ہے تیرا، تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے، تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، آبجیکٹو تیرا افلاکی نہیں ہے. یا پھر کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں، ستاروں سے بھی آگے دیکھو. بلند تر مقصد جو ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے. تو یہ تو ہے اردو کے آپ کو اشعار، بے شک جو ہے میں نے بتایا تھا نا کہ اردو شاعری ان کے بعد میں آئی، تو اس میں اشارات ہیں وہ پہلے مباحث جو ہو چکے. اب ہم فارسی جب پڑھتے ہیں، فارسی کا جو کلام پڑھتے ہیں، خاص طور پہ سارے خودی اور رموز بے خودی، اس میں تفصیل ملتی ہے بڑی. اب دیکھیں اس میں کیا خوبصورت تفصیل ہے مقصد کے حوالے سے، کہ مقصد بلند کیوں ہونا چاہیے آپ کا، اور مقصد کو اپنانے سے کیا مراد ہے، اور پھر وہ بلند مقصد کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے. آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ جو ہے اشعار رکھتا ہوں، میں انشاءاللہ ٹرانسلیٹ بھی کرتا جاؤں تاکہ سمجھ بھی آ جائے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اے زراز زندگی بیگانہ خیز، از شراب مقصد مستانہ خیز. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو راز زندگی سے بالکل بے خبر ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کا راز ہے کیا. زندگی کہتے ہیں کس کو ہیں؟ جس کا کوئی بلند مقصد نہیں، اس کی زندگی ہے ہی نہیں، وہ تو موت ہے، وہ مر چکا. او بے خبر از شراب مقصد مستانہ خیز، کسی مقصد کی شراب سے ٹن ہو کر کھڑا ہو، مستانہ وار کھڑا ہو جائے.
یہاں پہ اقبال آپ سمجھا رہے ہیں کہ بلند مقصد کو اپنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے. جیسے شرابی جب شراب پی کے بالکل مست ہو جاتا ہے نا، اسی طریقے سے مقصد کو اپنانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس مقصد کے اندر کھپ جائیں. اس مقصد کو جب اپنا لیا تو ہر کچھ اس کے لیے، ہر تن من دھن لگا دیں اس کے لیے، کہ لوگ اس طرح آپ تن من دھن لگائیں کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہیں کہ یار یہ تو دیوانہ ہے اس مقصد کا. جب تک یہ نہیں ہے تو مقصد اپنایا ہی نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں مقصد بلند مقصد کو سمجھ لینا یہ ایک سٹیپ ہے، اس کو اپنانا یہ دوسرا سٹیپ ہے. یہ سمجھ لیا گیا ہمارا مقصد یہ ہے جی، لیکن وہ ایسی ہے کہ وہ جو ہے نا سامنے ایک گٹھری پڑی ہوئی ہے سامان کی، آپ کہہ رہے ہیں یار میں نے اس کو اٹھانا ہے، یہ مجھے اٹھا کے لے کے جانا ہے، لیکن اب اٹھایا نہیں ابھی آپ نے. وہ تو جب اٹھائیں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی نا، پھر آگے زندگی شروع ہوگی. تو کہتے ہیں کہ مقصد مثل سحر تابندائے ماں سوارا آتش سو زندائے. ایسا مقصد ہونا چاہیے جو نور سحر کی طرح بالکل روز روشن کی طرح واضح ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا مقصد جو کلیئر ہی نہ ہو، وہ آبجیکٹیو نہیں ہوتا. مقصد ہوتا ہی وہ ہے جو بالکل واضح ہو. آپ کسی سے پوچھیں نا آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بتائے گا میرا مقصد یہ ہے. اور اگر آپ کسی سے پوچھیں آپ کا مقصد کیا ہو گیا، میرا مقصد یہ بھی ہے وہ بھی ہے، مطلب اس کا مطلب ہے اس کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں. مقصد ہوتا ہی کلیئر ہے. تو وہ کہتے ہیں مقصد مثل سحر تابندائے ماں سوارا آتش سو زندائے. اور غیر اللہ کو آگ کی طرح جلانے والا ہو، یعنی غیر اللہ کے خلاف ایک تیشہ بن کے گرے. وہ ایک انقلابی، ایک ریولوشنری آبجیکٹیو ہونا چاہیے. پھر کہتے ہیں مقصد آزا آسماں بالا ترے. مقصد ایسا جو آسمان سے بھی بڑھ کر، وہی محبت میں جو انجمانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. اور دل ربائے دل ستانے دل برے، دل ربا بھی ہو، دل ستا بھی ہو، دلکش بھی ہو، خوبصورت ہو، اس کے ساتھ ایک حسن جو ہے وہ اٹیچڈ ہو. مقصد ایسا ہو جب آپ کسی کو بتائیں تو وہ دیکھ کر جو ہے انسپائر ہو جائے. ایسا آبجیکٹیو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مقصد دیا ہے اسے ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ باطل دیرین را غارت کرے. مقصد جو پرانے نظام باطل کو برباد کر دینے والا ہو. فتنہ در جیب سراپا محشر، اور اس کے جیب میں فتنے ہوں اور وہ خود سراپا محشر ہو. محشر برپا کرنے والا مقصد، وہی دنیا کو ہلا کے رکھتے. یہ نہیں ہے کہ ہوا جس طرف چل رہی ہے بس اس کی طرف چلتے جاؤ، نہیں، تم نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے. دنیا کو تبدیل کر دینا آپ کا آبجیکٹیو ہونا چاہیے. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں کائنات میں، اس دنیا کے اندر، اس انسانی تاریخ کے اندر جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں، انہوں نے ایسے ہی سوچا ہے کہ یار ہم دنیا تبدیل کیسے کر سکتے ہیں. وہ کام جو ابھی تک نہیں ہو سکا ہم وہ کرنے چلیں. تو پھر جا کے جو ہے وہ عظیم انسان سامنے آتا ہے. تو اقبال پھر ایک بڑی خوبصورت ایک فلسافیکل بات کر رہے ہیں کہ ماض تخلیق مقاصد زندائم از شعاع آرزو تابند دائم. اور دیکھو ویسے بھی ہماری زندگی میں ہم مقاصد ہی بنا رہے ہوتے ہیں ہر وقت. مقاصد بنانا اور مقاصد کی طرف پیش قدمی کرنا یہ ہماری سرشت میں ہے، یاد رکھنا. ہم کبھی بھی فارغ نہیں بیٹھ سکتے، انسان بیٹھ ہی نہیں سکتا فارغ. ہم اپنے مقاصد بناتے ہیں، ان کو اچیو کرتے ہیں. انسان ہے ہی اس کام کا. اس لیے اقبال فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے بلند مقصد نہ اپنایا تو پست مقصد خود بہت چنا جائے گا. اور سب سے پست مقصد کیا ہے؟ کہ انسان حیوانوں کی سطح پہ زندگی گزارے، اور ہمارا مقصد وہی بن جائے جو حیوانوں کا ہے، روٹی کپڑا مکان. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ مثل حیوان خوردن آسودن چیسود. ابھی حیوانوں کی طرح کھانے پینے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. گر بخود محکم نہیں بودن چیسود. اگر تم نے زندگی کو مستحکم نہ کیا، اپنی خودی کو محکم نہ کیا، تو پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ پہلا سٹیپ ہے اگر ہم خودی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو بلند مقصد کو اپناؤ بھائی. جو لوگ بلند مقصد نہیں اپناتے، اقبال فرماتے ہیں کہ وہ اپنی خودی کی تعمیر نہیں کر سکتے. اور یہ بات واضح کر دی اقبال نے کہ اگر آپ بلند مقصد نہیں اپنائیں گے، اور اپنانا ہے صرف جاننا نہیں ہے، تو پھر پست مقصد خود بہت چنا جائے گا.
مقصد ہم نے بنانا ہی بنانا ہے. اگر آپ عظیم مقصد نہیں بناتے تو پھر پست مقصد جو ہے وہ اپنایا جائے گا اور انسان اپنا بیڑا غرق کر لے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ اقبال فرماتے ہیں کہ دوسرا جو اہم سٹیپ ہے اس تعمیر کے راستے میں وہ ہے آرزو. اقبال فرماتے ہیں کہ آرزو ایک بہت بڑی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. یہ بہت بڑی قوت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ جب بھی وہ کسی مقصد کو اپنا لیتا ہے صحیح معنوں میں تو اس مقصد کو پانے کی آرزو اس کے اندر موجود ہے پہلے سے، اس کی سرشت میں ہے. یہ تمنا، یہ ارج کہ میں نے اس کو پا کے رہنا ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ اس کو تمہیں پیدا نہیں کرنا پڑے گا، یہ ہر انسان میں موجود ہے. ہر انسان کے اندر یہ برابر دی گئی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اس آرزو سے ناآشنا ہو جاتے ہیں اور اس آرزو کو دبا دیتے ہیں اپنے اندر. اور اس آرزو کو دبانے والی شے وہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ نا امیدی. نا امید ہو جانا، ہوپ لیس ہو جانا. اور عام طور پہ سارا کا سارا ماحول آپ کو ہوپ لیس ہی کر رہا ہوتا ہے. جو دنیا میں یہ ساری کی ساری جو فورسز ہیں نا وہ آپ کو نا امید کر رہی ہوتی ہیں، مایوسی کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں. مایوسی کے بارے میں سوچنا انسان کے لیے آسان ہے کیونکہ اس میں راحت ہے نا. یار مایوس ہو گئے، یار کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے کہ میں نے نہیں کرنا نا. ٹھیک ہے، مایوسی کا مطلب ہی یہ ہے یار میں تو مایوس ہو چکا، کچھ نہیں ہو سکتا. جی مطلب کیا ہے میں نے کرنا ہی نہیں. یعنی جو بندہ کام سے دل چرانے والا ہوگا نا، محنت سے دل چرانے والا ہوگا، وہ مایوس ہی ہوگا. ساری بات ہے. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مایوس نہ ہو. مایوسی ایک اصل میں شیلٹر ہے جس کے اندر جو ہے لوگ پناہ لیتے ہیں تاکہ کام نہ کرنا پڑے. اقبال کہتے ہیں کہ ایک انسان تو کبھی مایوس نہیں ہو سکتا. انسان اگر مایوس ہوتا ہے تو وہ انسانیت کے نام پر دھبا ہے. وہ انسان ہے ہی نہیں، اس نے انسان کی توہین کی ہے. اقبال تو یہ فرماتے ہیں کہ جس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا، یار یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، اس نے سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے. اس نے اس اشرف المخلوقات کی توہین کی ہے. اور اس نے اشرف المخلوقات کی توہین نہیں کی، اس نے اللہ کلمہ کن کی توہین کی. تو راز کن فقاں ہے اپنی ہستی پر اذاں ہو. تو راز کن فقاں، کن فیکون کا راز ہے تیری. یہ آرزو کیا ہے؟ یہ آرزو جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ آرزو کن فیکون کی وجہ سے ہے ہمارے اندر. تو راز کن فقاں ہے، اپنی ہستی پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خودی کا ترجمہ ہو جا. یہ کیوں اقبال فرما رہے؟ تم نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا، تم نے کن فیکون کا انکار کر دیا. تو آرزو بہت بڑی چیز ہے. اقبال فرماتے ہیں متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی تے کر نلو شان خدا بندی. تو بہت بڑی متاع ہے یہ، اس کو کبھی نہ بھولو. لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہی نا امیدیاں رہتی ہے. تو اقبال کہتے کہ نہ ہو نومید کے نومیدی زوال علم و عرفان ہے. جہاں نا امید ہو گیا انسان وہاں علم اور عرفان سب کا زوال ہو جائے گا. اقبال کہتے ہیں وہ مرد مسلمان تو نا امید ہو جائے، تو نا امید. یعنی ایک ٹھیک ہے کافر نا امید ہوتا ہے، چلو سمجھ میں آتی ہے بات کی. ایک مرد مومن نا امید ہو جائے،
اقبال کہتے ہیں اوے نادان، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. وہ مرد مومن جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو تقدیر بنا دیتا ہے، اور تیرے ارادوں پر تقدیر لکھی جاتی ہے، تو نا امید ہو گیا. لیکن ہوتا وہی ہے نا کہ ہم جب غلامی میں ہوتے ہیں، غلامی میں اصل میں ماحول ہی ایسا ہوتا ہے. وہ جو ابلیس کی مجلس شورا میں انہوں نے وہ ابلیس کے چیلے سے کہا تھا نا، کہ ابلیس کا ایک مشیر کہتا ہے جی ان کو جو ہے ہم نے جو ہے غلام ہی رکھنا ہے، کہ ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، یعنی انہوں نے تو ہمیشہ جو ہے سجدے ہی کرنے ہیں، انہوں نے جو ہے ماتحت ہی رہنا ہے، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. تو اس میں آگے وہ کہتا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں. یعنی ان غلاموں کو ہم نے اس طریقے سے رکھا ہوا ہے کہ ان کے اندر آرزو ہی نہیں پیدا ہونی، اور ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یعنی یا تو اس کو آرزو کو ہم مار دیتے ہیں یا اسے خام رکھتے ہیں، وہ مٹیریلائز نہیں ہو پاتی. تو آرزو ہمارے اندر موجود ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نا امیدی سے بچیں، اور ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس ایک ہوپ ہو کہ ہم اس مقصد کو پا لیں گے. شروع میں تو ہوپ ہی ہوتی ہے، ہمیں امید ہے کہ ہم اس مقصد کو پا لیں گے، ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ اس مقصد کو پانا ہماری دسترس میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے جو اقبال اس سٹیپ میں واضح کرتے ہیں. دنیا میں اگر جو موٹیویشنل لٹریچر بہت زیادہ پچھلے کچھ عرصے سے، کچھ دہائیوں میں بہت زیادہ پروڈیوس ہوا ہے، جسے سیلف ہیلپ لٹریچر بھی کہتے ہیں، اس کے اندر بھی ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے جو جس کا ذکر ہوتا ہے کہ یار بی اویئر آف دا نے سیئرز، بی اویئر آف دا نو سیئرز. کہتے ہیں ان سے بچو، کیونکہ جب بھی آپ بڑا کام کرنے جاؤ گے تو ماحول میں بہت سے ایسے عناصر ہیں جو آپ کو ڈسکریج کریں گے، یار نہ کرو، یہ نہیں کر سکتے. خاص طور پہ آپ کے آس پاس لوگ کہ یار کیا کرنے جا رہے، یہ نہیں کر سکتے تم، یہ پاسبل نہیں ہے. تو کہتے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرنی. تو نا امیدی سے بچنا ہے تو یہ کام آگے بڑھ جائے گا. تو اب ہم کچھ فارسی اشعار بھی دیکھتے ہیں، کچھ تو اردو اشعار آپ کے سامنے رکھے. تو اس میں وہ آگے فرماتے ہیں کہ زندگانی را بقا از مدعاست. یاد رکھو زندگی کی جو بقا ہے نا وہ کس میں ہے؟ وہ ہے مقصد میں. وہ تو بیان ہو گیا، ہم نے پہلے بیان کر دیا کہ مقصد ہوگا تو زندگی ہے، اگر بلند مقصد نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے، وہ تو موت ہے. اور اقبال فرماتے ہیں کہ کاروانش را دراز مدعاست، اور اس قافلے کے لیے بانگ جرس ہے وہ مدعا ہی ہے، مقصد ہی ہے. زندگی جو ہے نا، تمہاری زندگی اسی وقت تک چلتی رہے گی جب تک تمہارا کوئی بلند مقصد ہوگا. لیکن ساتھ ہی وہ فرماتے ہیں کہ زندگی در جستجو پوشیدہ است. اصل میں زندگی جو ہے وہ جستجو میں ہے. مقصد اس لیے آپ نے اپنایا کہ اس کے لیے جستجو کرنی ہے. مقصد کو اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے محنت کرنی ہے. اگر مقصد کو اپنا لیا آپ نے، بلکہ وہ اپنانا تو ہے ہی نہیں، آپ نے مقصد کو جان لیا، اس کے لیے محنت نہ کی، تو مقصد کو تھوڑی اپنایا آپ نے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ زندگی در جستجو پوشیدہ است. زندگی جو ہے وہ جستجو میں پوشیدہ ہے، اور اصل او در آرزو پوشیدہ است. اور جد و جہد کی جو بنیاد ہے وہ آرزو پر ہوتی ہے. جیسے ہی آپ مقصد کو اپنائیں گے اور آرزو کو زندہ رکھا آپ نے، اس سے اویئر رہے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ جد و جہد. اگر مقصد کو آپ نے اپنا لیا، نا امید نہ ہوئے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سٹرگل نہ کریں، جد و جہد نہ کریں. اور اس کو دوسری طرف سے دیکھ لیں، اگر آپ جد و جہد نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے سٹیپ پہ آپ نے اس مقصد کو اپنایا ہی نہیں. یہ صرف آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ابھی انگور کھٹے ہیں بس. ٹھیک ہے جی، مقصد کو بھی اپنایا ہی نہیں آپ نے. جیسے ہی آپ مقصد کو اپنا لیں گے اور نا امیدی سے بچیں گے، آرزو کو زندہ رکھیں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ جد و جہد ہوگا، سٹرگل ہوگا. تو وہی وہ بات کر رہے ہیں کہ زندگی در جستجو پوشیدہ است، اصل او در آرزو پوشیدہ است. تو جستجو کی جو اصل ہے، اس کی بنیاد ہے وہ آرزو ہے. اور اقبال کہتے ہیں آرزو تو کمال چیز ہے. آرزو کے بارے میں تو بتاتا ہوں کہ آرزو کیا ہے. کہ آرزو
آرزو را در دل خود زندہ دار، تانا گردد مشت خاک تو مزار. کہتے ہیں کہ آرزو کو اپنے دل میں زندہ رکھو، بیدار رکھو، تاکہ تمہاری جو مشت خاک ہے نا مزار نہ بن جائے. یہ جو مٹی کے تم جو ہو نا، یہ جو وجود ہے بغیر آرزو کے یہ مزار ہے، یہ ڈیڈ باڈی ہے، یہ زندہ نہیں ہے اگر آرزو نہیں ہے تو. اور یہاں ایک اور بات جو میں یاد کراتا چلوں کہ اقبال نے پھر اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی. اقبال کہتے ہیں کہ لیکن ہوا یہ ہے کہ ایسٹرن نیشنز میں بھی اور ویسٹرن نیشنز میں بھی ایسے بہت سے شعراء اور بہت سے فلاسفہ اور بہت سے حکماء پیدا ہوئے جنہوں نے جو ہے مایوسی کو گلیمرائز کیا ہے، بے کسی کو گلیمرائز کیا ہے، مزے کرتے ہیں اس میں، اور جی ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہاں دل مزہ آ رہا ہے. مدثر حالی جو ہے اس کی دیکھ لیں، اس نے رونے ہی ہوا پورے رونا پورے. یہ صرف آپ ایک نہیں، آپ دیکھ لیں کہ افلاطون کے بارے میں وہ کہتے ہیں اقبال، یہ تو گوسفندی اس نے سکھائی ہے. پھر یہ جو ہمارے سارے جو فردوسی ہے اور یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، حافظ شیرازی ہے، اور یہ سارے بڑے بڑے شعراء ہیں، ان سب نے گلیمرائز کیا ہے، لٹ گئے، برباد ہو گئے. تو یہ مایوسی جو ہے اس کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے ان کی طرف سے. اس سے تو اقبال وہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں نا، وہ بڑی زبردست ان کا وہ شعر ہے کہ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام. وہ تمہارا تصوف، تمہارا تمدن، تمہاری شریعت، تمہارا کلام، تمہاری فلسفی، سب کے اوپر جو ہے مجھے چھاپ پڑی ہوئی نظر آتی ہے بتان عجم کے پجاری تمام. یعنی اجمی خیالات جو ہیں اس کے اوپر چھائے ہوئے نظر آتے ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. اور وہ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب. تو ماں اس کی منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا، حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا. یہ صوفی عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا. بھجی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈیر ہے. ساقی نامہ میں بڑا زبردست انداز میں اقبال نے اس طرف توجہ دلائی ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بو رہبانی. تیرے دین و ادب پہ تو رہبانیت کی بو اس پہ رچی بسی ہے. رہبانیت کیا ہے؟ دنیا چھوڑ دینا، سب دنیا چھوڑ کے بیٹھ جانا، جو کرسچنس کا وہ تصور تھا. ہاں وہی مناسزم جو ہے، یہ رہبانیت. وہ کہتے ہیں تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بو رہبانی. تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیرے دین پر بھی، تیرے ادب پر بھی چھاپ پڑ چکی ہے رہبانیت کی. یہ ہمارے ساتھ اب ایسے تو نہیں ہوا. یہ امت مسلمہ کا جو یہ کہتے ہیں ایک قوم کا بھی ڈی این اے ہوتا ہے، ہماری اس قوم کے ڈی این اے کے اندر گھسا دیا گیا ہے. یہ بس یہ لٹ گئے، برباد ہو گئے. ہاں جی، تو اقبال فرماتے ہیں کہ اس کے خلاف پوری پھر وہ آگے جو ہے ان کے مختلف جو فارسی کلام ہیں ان کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس پہ بڑی لمبے جو ہے نا وہ اشعار، یعنی وہ جو بیان کیا ہے اشعار کے ذریعے سے. کمال ہے، وہ بھی ٹائم نہیں ہے اس پہ ہم جائیں. لیکن انہوں نے کہا کہ کس طریقے ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ہمارے شعراء، ہمارے ادیب، ہمارے ڈرامہ نگار، ہر جو سمجھ لیں کہ لٹریچر کا کوئی بھی جان رہا ہے، اس کے اندر یہی میسیج ہمیں دیا جا رہا ہے، یار تم کچھ نہیں، برباد ہو گئے، فارغ، تباہ ہو گئے. اگر کوئی قفس میں ہے تو قفس میں مزہ آ رہا ہے. بس یہی خون دل، یعنی وہ جو ہے نا خون جگر ہے بس، اور ہم ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اقبال کہتے ہیں کہ اسی نے تو امت کا حال کر دیا. یعنی پورا ہمارا ادب جو ہے وہ نومیدی سکھا رہا ہے.
اقبال کہتے ہیں اس کے خلاف مجھے جنگ کرنی پڑی. یہی تو اقبال کیوں کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں اس کے خلاف پھر اعلان جنگ انہوں نے کیا ہے, ایک ایک کو پکڑ کے للکارا ہے کہ یار یہ کیا کیا تم نے امت کے ساتھ, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا امت کا. تو وہ کہتے ہیں کہ تیری ہے یہ جو خاک کا جو یہ مزار نہ بنا لے اپنے اس کو, آرزو جانے جہان رنگبوست, جہان رنگبو کی روح آرزو ہے بھائی. یہ پوری جو آپ کو کائنات ہلتی جلتی نظر آ رہی ہے نا, یہ وائبرنٹ یونیورس جو ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ آرزو ہے. ہر ذرے میں آرزو ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ فطرت ہر شے امین آرزوست, ہر شے کی فطرت جو ہے اسی آرزو کی امین ہے. یہ آرزو ہر شے, کائنات کی ہر شے کے اندر رچی بسی ہے, تبھی تو وہ جو شے ہے وہ زندہ ہے. یہ آرزو ختم ہو جائے, یہ سورج ختم ہو جائے, یہ آرزو ختم ہو جائے, زمین ختم ہو جائے, چاند ختم ہو جائے, ستارے ختم ہو جائیں, کائنات کا ذرہ ذرہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے, اور نا امید نہ ہونا. کہتے اتنی بڑی حقیقت سے ہمیں ناشنا کر دیا پکڑ کے, ہمارے اوپر مسلط کر دیا یہ سارے جو ہیں شعراء اور ادیب اور یہ سارے. از تمنا رقص دل در سینہ از تاب او آئینہ. کیا خوبصورت اشعار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سینوں میں دل تمنا ہی جو رقص کرتے ہیں, سینوں میں جو دل جو ہیں وہ جو رقصاں ہوتے ہیں وہ تمنا سے ہی تو ہوتے ہیں. اور تمنا کی روشنی سے سینے آئینے کی طرح جو ہیں وہ روشن ہیں. طاقت پرواز بخشت خاک را. اور یہ آرزو تو ایسی کمال کی چیز ہے کہ طاقت پرواز بخشت خاک را, یہ خاک کو بھی پرواز کی طاقت عطا کر دیتی ہے. اور خضر باشد موسی ادراک را, جیسے خضر نے موسیٰ کی جو ہے گائیڈنس کی تھی, یہ تو ہمیں گائیڈ کرتی ہے آرزو. اسی طریقے سے دل ز سوز آرزو گیرد حیات, غیر حق میرد او گیرد حیات. دل سوز آرزو ہی سے زندگی حاصل کرتا ہے, اور جب آرزو دل میں زندہ ہوتی ہے تو غیر اللہ بھی فنا ہو جاتا ہے. آرزو جو ہے اتنا بڑا پیغام ہمارے اندر رکھتی ہے. چوں ز تخلیق تمنا بازمان, شے پرش شکست و از پرواز مان. وہ کہتے ہیں جب دل تخلیق مقاصد سے محروم ہو جائے نا, ان میں اگر مقاصد کو اپنانا جو ہے ختم کر دے دل, تو سمجھ لو کہ ایک ایسی یہ کشتی ہے جس کا شہپر ٹوٹ گیا ہے. آرزو ختم ہوگی, مقصد ختم ہو گیا, اس کو پانے کی آرزو ختم ہوگی, تو سمجھ لو یہ ایسی کشتی ہے تمہاری جس کا شہپر ٹوٹ گیا, اور اب وہ پرواز نہیں کر سکتی, یا وہ آگے نہیں چل سکتی. تو آرزو ہنگامہ آرائے خودی, یہ آرزو ہے جو خودی کو ہنگامہ آرا کرتی ہے. اور موج بے تابے دریائے خودی, وہ دریائے خودی کی ایک بے چین موج ہے. تو یہ آرزو ہے. آرزو بہت بڑی چیز ہے. ڈاکٹر رفیع الدین جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ آرزو حسن ہے, یہ ایسی پاورفل فورس ہے ہمارے اندر. انہوں نے بلکہ اپنی بڑی مشہور کتاب ہے ان کی, آئیڈیالوجی آف دا فیوچر, انہوں نے کہا کہ دنیا میں ارتقاء کا نظریہ یا ارتقاء کا فلسفہ بہت زیادہ ڈسکس ہوا, اور سب جگہ پہ یہ ڈسکشن موجود ہے کہ یار ہمارے اندر وہ کون سا ایسا پوٹنٹ جذبہ ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم عمل کریں. فرائیڈ نے کہا تھا کہ وہ تو یہ جنسی جذبہ ہے. ٹھیک اس طریقے سے جو ہے وہ ایڈلر نے ایک بات کی تھی کہ یعنی آج ٹو ڈومینیٹ ہے, یہ وہ جو ہے ایک ارج ہے کہ ہم غالب ہونا چاہتے ہیں. نیچے نے بھی اسی سے ملتی جلتی بات کی تھی, اور بڑے لوگوں نے بات کی. تو اس پہ ڈاکٹر رفیع الدین نے کمال کتاب لکھی ہے, آئیڈیالوجی آف دا فیوچر. اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, یہ جذبہ صرف ایک جذبہ ہے اور دوسرا کوئی جذبہ نہیں ہو سکتا, یہ آرزو حسن ہے. اب اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے, میں اس میں نہیں ابھی جاؤں گا کیونکہ وہ پھر فلسفیکل ڈسکشن ہو جائے گی. بہرحال اقبال کے نزدیک آرزو بہت بڑی چیز ہے. آرزو اگر ہے تو سب کچھ ہے, آرزو نہیں ہے تو پھر انسان کی جو حیثیت ہے وہ ایک مقبرے کی ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت. ایسے ہی
اور قرآن کا پیغام دیکھیں کیا ہے، لا تقنطوا، او یار اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ نا امیدی اصل میں اللہ کے اوپر بھی تو شک ہے نا، اللہ کی دسترس سے کوئی چیز باہر ہے؟ جب اللہ کو کوئی چیز کنٹرول نہیں کر سکتی، اللہ کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہے، تو پھر نا امیدی کیسی؟ پھر نا امیدی تو اللہ کے اوپر ایک کویسچن مارک ہے نا، کس بات پہ آپ نا امید ہو رہے ہیں؟ تو خیر اس پہ اقبال نے بہت کلام کیا ہے، اور یہ بات واقعی ہمارا اکثریت کا حال یہ ہے کہ اول تو بلند مقصد ہم نے اپنایا ہی نہیں، اور اگر کہیں پہ کوئی غلطی سے اپنا بھی لیا تو آرزو ہی نہیں ہے اس کی، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، وہی ہمارا حال یہ ہے، ابھی تو آرزو پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ آپ ذرا جا کے تو دیکھیں، کوئی بڑا آبجیکٹیو آپ کسی سے ڈسکس کریں، کسی بزرگ سے ڈسکس کریں، یار میں جو ہے نا پاکستان کی تقدیر تبدیل کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ کرنے جا رہا ہوں، پہلا جواب آپ کو یہی ملے گا، آپ کو لوگ پاگل سمجھیں گے، بیٹا ایسے نہیں کہنا۔ ٹھیک، یا تو آپ کہیں گے یار تو پاگل ہو گیا، یا کہیں گے بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ تو ناممکن ہے، اور نکل جاؤ یہاں سے باہر، پاکستان چھوڑ کے نکلو باہر، سپنے ہی دیکھنا چھوڑ دیے، چھوڑ دو۔ سپنے دیکھیے، اچھی گناہ نہیں کرنا چھوڑ دیے۔ پہلا جواب آپ کو ہر جگہ سے یہ ملے گا، یار تم کیوں یہ سوچ رہے ہو بھائی، برباد ہو چکا، یہ گیم اوور ہو چکی، امت مسلمہ کا کوئی حال نہیں، کوئی حال نہیں ہے جی، امت مسلمہ تباہ برباد، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہی حال ہو گیا۔ تو اقبال اس آرزو پہ بس ایک آخری کچھ اشعار اردو کے بڑے خوبصورت ہیں، اس پہ پھر آگے اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں۔ تو وہ ایک جگہ پہ اقبال فرماتے ہیں کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، لیکن ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ یار دعا تو نہ چھوڑو نا یار، اور خدا کے مطلب دعا بھی چھوڑ دی تم نے، تیری دعا سے قضا، ٹھیک ہے تیری دعا سے یہ نہیں کہ تقدیر بدل جائے، اتنا دم ہم نہیں ہے تیرے اندر، ویسے تو مرد مومن کی شان تو یہ ہے کہ ارادہ کر لے تو تقدیر بن جاتی ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، لیکن ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے، ٹھیک ہے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، اور تیری آرزو بدل جائے تو بڑی اچیومنٹ ہو جائے گی۔ تو خیر اگلا سٹیپ جو ہے، پہلا سٹیپ بلند مقصد کا اپنانا ہے، دوسرا اس بلند مقصد کو پانے کی آرزو جو کہ ہمارے اندر موجود ہے، اور یہ اکراس دا بورڈ موجود ہے۔ اس میں یاد رکھیں، اس بات کو دوبارہ اپنے ذہن میں بٹھائیں، ہمارے اندر کیپیبلٹیز کا فرق ہے، وسائل کا فرق ہے۔ ظاہر بات ہے ایک بندہ جو ہے اس کے وہ بڑے امیر گھرانے میں پیدا ہو گیا، اس کے پاس بڑے وسائل ہیں، غریب گھرانے میں پیدا ہو گیا، اس پہ کم وسائل ہیں، کسی کو اللہ نے صلاحیتیں زیادہ دی ہیں، کسی کو کم دی ہیں، لیکن یاد رکھیں آرزو میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جس کے نہ دو ہاتھ ہوں، نہ دو پاؤں ہوں، نہ دو ٹانگیں ہوں، نہ زبان سے بول سکتا ہو، اس کے اندر بھی آرزو وہی ہے جو ہمارے اندر ہے۔ آرزو پہ تو کوئی کمی نہیں ہے نا جی۔ اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسی آرزو کے ذریعے سے بہت کچھ کر دکھایا ہے۔ وہ جو کیا اسٹیفن ہاکنگ جو تھا، اس کا تو کچھ بھی نہیں چلتا تھا، اس کا تو کچھ بھی نہیں چلتا تھا، صرف دماغ چلتا تھا، لیکن اس کی آرزو نے اسے کہاں تک پہنچایا۔ پچھلی صدی کا سب سے بڑا اسے فزسسٹ کہتے ہیں۔ مطلب بات سمجھ آ گئی نا، یعنی ہماری کیپیبلٹیز میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے وسائل میں کمی ہو سکتی ہے، آرزو میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آرزو تمام انسانوں کو دی گئی ہے، اور یہ میں نے بتایا وہ اقبال فرما رہے ہیں راز کن فکاں ہے، تو یہ چھوٹی چیز ہے۔ تو اقبال پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب آرزو کو زندہ رکھا، اگر تم نے مقصد کو اپنا لیا، آرزو کو زندہ رکھا، تو اگلا سٹیپ کیا ہے؟ جہاد ہے، سٹرگل ہے۔ سٹرگل کے بغیر تو اس دنیا میں کچھ ملنے والا ہے ہی نہیں۔ بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا،
روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔ بھائی بغیر محنت کے ادھر کچھ نہیں ملنے والا۔ وہ جو کہتے ہیں شیریں فرہاد کی جو سٹوری ہے وہ اس لیے زندہ ہے کہ فرہاد نے جو پہاڑ توڑا تھا نا شیریں کو پانے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں فرہاد کا جو نام ہے اس کے جو تیشہ چلانے سے پیدا ہونے والی چنگاریوں کی روشنی ہی کی وجہ سے تو ہے۔ خانہ فرہاد روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔ پہاڑ توڑا تھا نا، جو بے شک فرضی ایک کہاوت ہی تھی، لیکن اقبال کہہ رہے ہیں بہرحال وہ بھی زندہ ہے کیونکہ اس کے اندر محنت کا ذکر تھا۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ بغیر کسی محنت کے ادھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پہ ہم کی جزا دے۔ اور کوشش جو ہوتی ہے، جدوجہد جو ہوتی ہے، اس کے اندر دو چیزیں ہیں جو آپ کو جس کا سامنا کرنا پڑے گا، خون دل اور خون جگر۔ اقبال فرماتے ہیں خون دل و جگر سے ہے، خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات، فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ۔ یاد رکھنا، فطرت زندگی اللہ نے بنائی ہی ایسے ہے، اس لائف کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے۔ یہاں اگر آپ خون دل و جگر کرو گے تو کچھ حاصل ہوگا۔ خون دل اور خون جگر کیا ہے؟ خون دل کہتے ہیں تمناؤں کو قربان کر دینا، آرزوؤں کو قربان کر دینا، اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کر دینا۔ بغیر قربانی کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ یہ خون دل ہے۔ اور خون جگر کیا ہے؟ اس راہ میں آپ کو ناکامیاں پیش آئیں گی، فیلیئرز آپ کو فیس کرنے پڑیں گے، سیٹ بیکس ہوں گے، ناکامیاں ہوں گی، ان کو سہنا، ان مشکلات کے نتیجے میں جو ناکامیاں ہیں، محرومیاں ہیں، ان کو سہنا یہ خون جگر ہے۔ تو خون دل اور خون جگر، اقبال کہتے ہیں یہ دو کام ہیں، ان کے بغیر یہ دنیا میں کچھ نہیں ملتا ہے۔ ملتا ہے کوئی؟ خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات، اوے فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ۔ ایسا زبردست اسلوب ہے کہ اس کو بیان بھی کرنا مشکل ہے۔ لہو جل ترنگ کہتے ہیں پانی کے ٹپکنے سے جو موسیقی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پانی کے ٹپکنے سے، وہ کہتے ہیں نا بارش ہوئی اور جل ترنگ ہو گیا۔ یہاں اشارہ آنسوؤں کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آنسو کو ٹپکا کے جو موسیقی پیدا ہوتی ہے وہ زندگی سننا نہیں پسند کرتی، ہاں لہو کو ٹپکانے سے جو موسیقی پیدا ہوتی ہے فطرت وہ سننا پسند کرتی ہے۔ فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ۔ اور اپنے بارے میں تو یہ کہتے رہے نا کہ خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو۔ یہ جو میں نے جو اشعار کہے ہیں یہ خون دل و جگر سے کہے ہیں۔ خیر، اب ہم اس کو تھوڑا ان کے جو فارسی اشعار ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ ان کے فارسی اشعار میں بڑی زبردست، بڑی جاندار وہ جو مضامین کو انہوں نے کور کیا ہے۔ اردو میں تو بہت سے اشعار ہیں اس حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھے ہیں، اور اس سبق میں بھی ابھی ہم نے کچھ اشعار رکھے۔ تو اب ذرا فارسی اشعار دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ در عمل پوشیدہ مضمون حیات، لذت تخلیق قانون حیات۔ دراصل زندگی کا جو راز ہے نا عمل میں پوشیدہ ہے۔ سیدھی سیدھی بات، عمل کے بغیر زندگی ہے ہی نہیں، عمل کے بغیر تو موت ہے۔ اور یہی قانون حیات کا اصل لطف ہے۔ اس میں جو لطف ہے نا وہ یہ اس محنت میں ہی ہے۔ تو خیز و خلا کے جہان تازہ شو، شعلہ در برکن خلیل آباد شو۔ تو پھر کیا کرو؟ اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اور ہمت سے ایک نئی دنیا کی تخلیق شروع کرو، اور سینے میں عشق کا شعلہ اٹھاؤ۔ اب وہ عشق آگے اس کی ڈسکشن آ جائے گی، وہ آج نہیں ہم کریں گے، وہ ٹائم ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا نعرہ لگاؤ، تب کچھ اچیو کرو گے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ با جہان نامساد ساختن ہس در میداں سپر انداختن۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مخالف دنیا سے تنگ آ کر جو ہے مغلوب ہو جانا اور بیٹھ جانا،
تبھی جب بھی آپ کھڑے ہو گے تو مشکلات کے بغیر تو نہیں آگے بڑھ سکتے نا. جب بھی کسی بلند مقصد کے لیے آپ کھڑے ہو گے تو مشکلات سہنے پڑے گا, مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مشکلات آئیں ہی نہ. اور جو مشکلات کے مقابلے میں ہمت ہار کے بیٹھ جائے تو اس کی مثال کیا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں کہ ہست در میدان سپر انداختن, کہ ایک ایسا سپاہی جو میدان جنگ میں جا کے کھڑے ہو کر ہتھیار پھینک دے تو کیا ہوگا اس کا حال؟ پھر کٹ جائے گا. بھئی آپ تو کھڑے ہو گئے ہو, آپ تو لڑنا ہی لڑنا ہے. تو مرد خود دارے کے باشد پختہ کار, با مزاج او بسازت روزگار. ایسا انسان جو خوددار ہو اور پختہ عزم رکھتا ہو. یاد رکھو, اقبال کہتے ہیں یاد رکھو, یہ زندگی جو ہے, یہ دنیا ہے, ضرور اس کا ساتھ دے گی. اگر آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ یہ سارے عناصر تمہارا ساتھ دیں گے, کہ یہ پروگرام ہی اس طرح ہوئے ہیں. جب آپ کھڑے ہو جاؤ گے تو یہ ساتھ دیں گے. کہتے ہیں نپولین بوناپارٹ کا یہ قول ہے کہ نیچر فیورز دا بولڈ. جو بولڈ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے نیچر اس کی فیور کرتی ہے. زیادہ تر غریب لوگ ہی اوپر گئے ہیں. نہیں, جو کھڑا ہو جائے, سونے کی چمچ بالکل ترقی کرتے. نہیں, جو کھڑا ہو جائے آخر ساتھ اس کا ساتھ اس کو ملتا ہے. تو کہتے ہیں کہ گرنہ سازد با مزاج او جہاں می شود جنگ آزما با آسما. اور اگر دنیا اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو, یعنی جب وہ کام کرے گا کوئی ریولوشنری آبجیکٹیو لے کے آگے بڑھے گا, تو یہ تو نہیں ہے کہ دنیا کے جو حالات ہیں اس کے لیے سازگار ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جو حالات ہیں وہ سازگار نہ ہوں تو می شود جنگ آزما و آسما, تو وہ آسمان تقدیر سے بھی جنگ آزما لیتا ہے. اور وہ تقدیر کے خلاف بھی لڑتا ہے مرد خدا جو ہے. ابھی مرد مومن تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے. مرد مومن کو تو بھی ڈسکشن میں بعد میں لے کے آئیں گے. اقبال کہتے ہیں کہ جو بھی کسی بلند مقصد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے وہ تقدیر کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیتا ہے. تقدیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو تکوینی امر ہے کہ بھی جو کچھ بھی حالات ہیں یہ اللہ کی تقدیر ہی ہے نا, اللہ کے حکم سے ہے. یہ اگر اس کے آبجیکٹیو کے راہ میں حائل ہو رہے ہیں یہ سب حالات, تو ان کے خلاف جنگ کرنا یہ مرد خدا کا شعار ہے. تقدیر کے بارے میں تصور پھر اقبال کا جو ہے وہ بڑا اہم ہے, وہ اس کو سمجھیں گے ہم. اقبال نے جو ٹاپ 3-4 بڑے مسائل آئیڈینٹیفائی کیے نا جس کی وجہ سے امت زوال کا شکار ہے, اس میں ٹاپ کے جو 3-4 ایشوز ہیں ان میں تقدیر بھی ہے. اس لیے تقدیر پہ ان گنت تو نہیں کہہ سکتے لیکن 20 اشعار جو ہیں اقبال نے کہے ہیں, اور اپنی نثر میں بھی اس کو بڑی تفصیل سے زیر بحث لے کے آیا اقبال وہی کہتے ہیں نا کہ کیا کہوں کیا ہے نام اس کا, خدا فریبی کہ خود فریبی, عمل سے غافل ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ. وہ جی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. ہاں جی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اور بھائی تقدیر میں جو لکھا ہوا وہ تو ہو کے رہے گا, ٹھیک ہے, لیکن تم نے تو اس کی پابندی نہیں کرنی ہے نا. نہیں, تقدیر کا معاملہ تو ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ تقدیر میں جو ہے وہی ہوگا, لیکن مرد مسلمان کو اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ تقدیر کو فالو کرو. کہاں لکھا ہوا ہے تقدیر کو فالو کرو؟ تقدیر تمہیں سرنگوں کرے گی, ٹھیک ہے, اور تم نے اس کو فالو نہیں کرنا ہے. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات, مومن فقط تحکام الہی کا ہے پابند. ہمارا لیے صرف حکم الہی ہے بس, جب حکم کا اللہ کا آ گیا کہ لڑو تو لڑو. ایک اور جگہ پہ بڑی خوبصورت وہ اشعار ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تقدیر کے جو مسئلہ ہے نا, یعنی اس سے لڑائی کس طرح تم نے کرنی. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ان کی بڑی مشہور نظم ہے پیر و مرید, اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا وہ کہ یہ جو ہے مسئلہ مجھے جہاد کا, مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جہاد کیا ہے. تو اس پہ اقبال فرماتے ہیں, مولانا روم کا ایک شعر لے کے آئے ہیں کہ نقش حق را ہم بامر حق شکن برزجاج دوست سنگ دوستن. یہ تقدیر کیا ہے؟ ہاں جی, خدا کا نقش ہے نا, یہ تقدیر کیا خدا کا نقش ہے نا. اس کو اگر خدا ہی کہہ رہا ہے کہ توڑ دو تو توڑ دو نا. ہاں جی, نقش حق را ہم وہ امر حق شکن, خدا کے نقش کو خدا کے حکم سے توڑ دو نا. جب اللہ کہہ رہا ہے توڑ دو, اللہ کا حکم کہہ رہا ہے بھائی توڑو تو توڑ دو. برز جاجے دوست سنگے دوستن, جب دوست کا آئینہ ہے اور دوست ہی پتھر پکڑا کے کہہ رہا ہے توڑ دو تو توڑ دو نا, کیا مسئلہ ہے؟ تم تقدیر کے ماتحت ہو کہہ رہے ہو.
وہ تو تقدیر سے بھی لڑائی کرتا ہے. برکنت بنیاد موجودات را بی نہتر بی می دہت ترکیب نو ذرات را. وہ موجودات کو اس کی جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے. وہ نئے ذرات کو ترتیب دے کر ایک نئی دنیا بنا لیتا ہے. اگر دنیا اس کے خلاف ہے دنیا کو توڑ دیتا ہے, نئی دنیا تخلیق کر دیتا ہے. مرد خدا یا مرد مومن تو وہ اس سے بھی آگے کی چیز ہے نا. مرد مومن تو وہ ہے کہ وہ ارادہ کر لے تقدیر چینج ہو جاتی ہے. یہ تو مرد خدا کی بات ہو رہی ہے, انسان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کی کیپبلٹیز کیا ہیں. گردش ایام را برہم زند, وہ گردش ایام کو درہم برہم کر دیتا ہے. چرخ نیلی فام را برہم زند, چرخ نیلی فام کو بھی کا شرازہ بکھیر دیتا ہے. وہی آسمان, وہی تقدیر کی بات ہو رہی ہے. اس تقدیر کے آسمان کا جو ہے وہ شرازہ بکھیر دیتا ہے. می کنت از قوت خود آشکار, روزگار نو کے باشد سازگار. وہ اپنی قوت تسخیر سے ایک نئی دنیا بنا دیتا ہے, اور وہ دنیا جو اس کے پھر اس کے آبجیکٹو سے سازگار ہو, جو اس کے آبجیکٹو کے مطابق ہو. جو خلاف تھی دنیا اسے توڑ دیا, جو ایسی دنیا تخلیق کر دی کہ جو اس کے جو ہے مقصد کے موافق ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ در جہان اتما اگر مردان عزیز, بڑا زبردست درس ہے. ہم چو مرداں ہم چو مرداں جہاں سپرد زندگیست. تو وہ کہتے ہیں کہ در جہان اتما اگر مردان عزیز, اگر اس دنیا میں مردوں کی طرح زندہ نہیں رہا جا سکتا. اس راہ میں دو ہی ہے نا آؤٹ کمز, یا تو اس راہ میں آپ اپنا آبجیکٹیو اچیو کر لیں گے, یا آپ شہید ہو جائیں گے, جان دے دیں گے. تو اقبال کہتے ہیں کہ ایک مرد خدا کا کام یہی ہے کہ اگر اس دنیا میں جوان مردوں کی طرح زندہ نہیں رہا جا سکتا تو پھر بہادروں کی طرح جان قربان کر دینا ہی زندگی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم جو مرداں جان سپردن زندگی, تو یہ بات ہے کہ جیسے وہ جو کہا تھا نا ٹیپو سلطان کی, آپ کو یاد وہ بات یاد آ رہی ہوگی ہے جی, کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. انسان کی سطح پر رہ کر جان دے دینا, بطور ایک انسان جان دے دینا حیوان بننے سے بہتر ہے. اور میدان عمل سے فرار اختیار کر دینا, پیچھے ہٹ جانا, یہ انسان کا شعار نہیں ہے, یہ حیوان کا شعار ہے. انسان پیچھے نہیں ہٹتا, انسان کٹ مارتا ہے, انسان مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتا. یہی انسانیت ہے, یہ انسانیت پڑھ رہے ہیں ہم. یہ کوئی بڑے عظیم, یہ عظمت انسانیت نہیں پڑھ رہے ہم, یہ انسانیت پڑھ رہے ہیں جو اقبال ہمیں سمجھا رہے ہیں. اور پھر وہ ہمت کا درس دیتے ہیں, اور ایسے سے اشعار انہوں نے پھر کہے ہیں کمال. وہ کہتے وہی مثل حیوان خرد ناسودن چیسود, وہ حیوانوں کی طرح کھانے پینے سے کیا فائدہ. گر بخود محکم نہیں بودن چیسود, اگر تم نے اپنی خودی کو مستحکم نہ کیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے زندگی کا. اور خیش راچوں از خودی محکم کنی, تو اگر خواہی جہاں پر ہم کنی. اوے تو اگر خودی کو مستحکم کر لے, تو اگر چاہے تو دنیا تبدیل کر سکتا ہے, یہ طاقت تیرے اندر اللہ نے رکھی ہے. اور گر فنا خواہی ز خود آزاد شو, گر بقا خواہی بخود آباد شو. ہمارے ہاں صوفیہ کے ہاں یہ تصور آ گیا تھا کہ فنا کر دو اپنے آپ کو. ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے, اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کر دو, ختم کر دو. اقبال کہتے ہیں کہ اس سے بڑی توہین اور کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ نے ایک اشرف المخلوقات بنائی اور اس کا مقصد ہے معدوم ہو جانا. یہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور نہیں, اقبال کہتا ہے یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ نے ستارہ کیوں بنایا تھا؟ ستارہ چمکنے کے لیے بنایا تھا. اس کا مقصد چمکنا تھا, اس لیے جب وہ خوب چمکتا ہے تو تب اپنا مقصد فلفل کرتا ہے. اس کا مقصد مدھم ہونا نہیں ہے, اس لیے انسان کا مقصد فنا ہونا نہیں ہے, بلکہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ خوب آب و تاب کے ساتھ اپنی تمام صلاحیتوں کی نمود کر کے دکھا دے. یہ ہے انسان کا مقصد. یہ کہ الٹے بالکل برعکس سمجھا دیا ہمیں, کہانی سمجھا دی کہ یار اتنی بڑی ہستی, ایک کائنات کی اتنی بڑی ہستی, اتنی صلاحیتیں رکھنے والی ہستی, اس کو معدوم کر دو, بس ختم کر دو. وہ کہتے ہیں کہ اگر فنا کرنا چاہتے ہو نا اپنے آپ کو, تو بھول جاؤ اپنے آپ کو. لیکن تمہیں میں بتاتا ہوں کہ فنا نہیں, بقا ضروری ہے. گر بقا خواہی بخود آباد شو, اگر بقا چاہتے ہو تو خوب پہچان لو اپنے آپ کو اور خوب آباد کر کے دکھاؤ.
اور چیست مردن، اب وہ کہتے ہیں کہ میں آخری پھر اس بات پہ ختم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چیست مردن، اور تمہیں کیا پتا کہ مردگی کیا ہے، ڈیتھ کیا ہے؟ چیست مردن، چیست مردن از خودی غافل شدن، موت یہ ہے کہ تم اپنی خودی سے غافل ہو جاؤ، اور تو چپنداری فراق جان و تن، تو سمجھ رہا ہے کہ جان و تن کا رشتہ جدا ہو گیا، یہ موت ہے؟ نہیں، یہ موت نہیں ہے، موت وہ ہے کہ جب تم اپنی خودی سے نا آشنا ہو جاؤ، جس لمحے تم اپنی خودی سے نا آشنا ہو گئے وہی لمحہ تمہاری موت کا لمحہ ہے۔ اپنے ساتھ مرحوم لکھ کے لگا لو، ٹھیک ہے، باقی تو حیوان رہ گیا نا، اب تو انسان تو ختم ہو گیا۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ یہ سٹرگل جو ہے ہمیشہ اس کے اندر کوئی نظم ضرور ہونا چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے، بغیر ڈسپلن کے سٹرگل کوئی کامیاب نہیں ہوتی۔ اقبال کہتے ہیں کائنات کے اندر اس کی بے شمار مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب زبردین نمو روئی راست، یہ سبزہ جو ہے بڑھنے پھولنے کے نظام کے اندر ہی اگتا ہے، اور پائے مال ازتر کے آن فردی داست، اور اگر یہ اس نظام سے باہر نکلے تو ایک کٹی ہوئی وہ شاخ ہے جو پاؤں کے نیچے رون دی جاتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ لالا پہ ہم سوختن قانون ہے، لالے کا جو پھول ہوتا ہے اس کا وہ ایک دستور ہے نا کہ جلتے رہنا، یعنی سرخ رنگ اس کا جو ہے وہ اس کا دستور ہے، بر جوہد اندر رگے او خون ہے، اور اس کی رگوں میں اس کا خون دوڑتا رہتا ہے، اور قطرہ دریاست زائن وصل، قطرہ جب ایک نظم کے تحت آتا ہے تو دریا بن جاتا ہے، اور ذرہ صحراست زائن وصل، اور ذرہ جب نظم میں آتا ہے تو صحرا بن جاتا ہے۔ تو یہ جو سٹرگل ہے یہ نظم میں ہونی چاہیے، آرگنائزڈ ہونی چاہیے۔ تو یہاں تک ہم رکھتے ہیں کہ ہم نے 3 ابھی تک جو ہے مراحل کو دیکھا ہے، ایک بلند مقصد کو اپنانا، اس کے لیے آرزو کو زندہ رکھنا، اور اس کے بعد جدوجہد کرنا، سٹرگل کرنا، اور سٹرگل بھی ایسی ہے کہ جس میں جتنی بھی مشکلات آئی ہیں ان کو سہنا ہے، ان کے مقابل کھڑا ہونا ہے، اور ڈٹ کر کھڑا ہونا ہے، اور اس میں جان دے دینی ہے لیکن ہمت نہیں ہارنی، اور تقدیر کے خلاف بھی لڑنا پڑے تو لڑنا ہے، کہ اللہ کا حکم یہی ہے۔ ہاں آگے اب یہاں پہ اقبال ایک اور مسئلے کی طرف ایک اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو سٹرگل ہے جب چلے گی آپ کی آگے چلے گی، تو شروع میں تو امتحان آئیں گے، مشکلات آئیں گی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مشکلات بڑھتی جائیں گی، یہاں تک یہ مشکلات اتنی زیادہ بڑھ جائیں گی کہ اب جو ہے آپ کی عقل آپ کو یہ فیصلہ دے گی کہ یار یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ شروع کی سٹیجز کے اندر عقل رہنمائی کرے گی، اور بعد کی سٹیجز میں پھر عشق رہنمائی کرے گا۔ یہ 2 ٹولز ہیں اس راہ میں کھڑا ہونے کے لیے، عقل اور عشق۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے ہم بات کریں گے اگلے لیکچر میں، تو اسی پہ اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔